کربلا کا میدان خاموش ہو چکا تھا۔ لاشیں گرم ریت پر بکھری ہوئی تھیں، خیمے جل کر راکھ ہو چکے تھے۔ حسین ابن علی کی مظلومیت کا سورج غروب ہو چکا تھا، اور کربلا کی وہ چھوٹی سی شہزادی امام حسین کی 4 سالہ بیٹی بی بی سکینہ اسی خاموشی میں اپنے بابا کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ تپتی ہوئی ریت پر ننگے پاؤں بھاگتی، کبھی کسی لاش کے پاس رکتی، کبھی کسی نیزے کی طرف دیکھتی، اور کانپتی ہوئی آواز میں صرف ایک ہی سوال کرتی: بابا کہاں چلے گئے آپ نے تو کہا تھا کہ پانی پلائیں گے، آپ نے تو کہا تھا کہ میں آپ کی راج دلاری ہوں، پھر مجھے اکیلا کیوں چھوڑ دیا؟ بی بی سکینہ کی معصوم آنکھیں، جو کل تک بابا کے کندھے پر سویا کرتی تھیں، آج وحشی نیزوں اور تلواروں کی چمک سے سہمی ہوئی تھیں۔ وہ روتی بلکتی، خیموں کے جلے ہوئے باقیات میں اپنے بابا کا چہرہ ڈھونڈتی۔ اچانک اس کی نظریں ایک نیزے پر جا ٹھہریں۔ نیزے پر ایک سر تھا، اور وہ سر امام حسین کا تھا۔ بی بی سکینہ کی آنکھیں پتھرا گئیں، زبان سے آواز نہ نکلی، لیکن دل کی چیخ آسمان تک گئی: بابا، یہ آپ کو کس نے مارا؟ کیوں مارا؟ میں تو ابھی پیاسی تھی، آپ کہاں چلے گئے؟ معصوم بیٹی تڑپ کر گر گئی، مگر ظالموں کا ظلم رکا نہیں۔ پھر قید کا سفر شروع ہوا۔ ننگے سر، ننگے پاؤں، بیبیاں، بچے، سب زنجیروں میں جکڑے، اور ان کے ساتھ بی بی سکینہ بھی تھیں، جن کے کانوں میں لوہے کے کانٹے ڈالے گئے، ہاتھ باندھے گئے، گردن میں زنجیر ڈالی گئی۔ وہ کوفہ و شام کے بازاروں سے گزاری گئی۔ لوگ تماشا دیکھتے، آوازیں کستے، اور بی بی سکینہ صرف ایک جملہ دہراتی جاتی: بابا، مجھے گھر جانا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ کبھی ان کی پیاس تڑپاتی، کبھی نیند ستاتی، کبھی چادر کی یاد آتی۔ وہ بار بار پوچھتے: میری چادر کہاں ہے بابا؟ مجھے سردی لگ رہی ہے۔ جب شام کا زندان آیا، وہ قید خانہ جہاں نہ روشنی تھی نہ ہوا، وہاں بی بی سکینہ ایک کونے میں سہم کر بیٹھ جاتی، رات کو بابا کو یاد کر کے بلکتی جاتی: بابا، آج بھی پیاس لگی ہے، بابا یہ زنجیر کیوں ہے، بابا آپ کہاں ہیں؟ اسی زندان کی ایک رات بی بی سکینہ بہت سیاہ، اسی رات امام حسین خواب میں تشریف لائے۔ روشنی سی پھیل گئی، بی بی سکینہ ہنسنے لگی، بابا کے گلے لگ گئی: بابا آپ آ گئے، بابا مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، یہ لوگ مجھے مارتے ہیں، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ امام حسین نے بیٹی کو سینے سے لگایا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اور کہا: آؤ بیٹی، تمہیں لے چلوں جہاں نہ قید ہے، نہ پیاس، نہ زخم، نہ آنسو۔ صبح جب بی بی زینب نے بی بی سکینہ کو جگانے کے لیے آواز دی، تو وہ معصوم چہرہ سکون سے مسکرا رہا تھا، مگر اس میں سانس نہ تھی۔ بی بی سکینہ امام حسین کی وہ ننھی راج دلاری زندان شام میں اپنے بابا کے خواب میں جا چکی تھی۔ اسی قید خانے کے ایک کونے میں وہ معصوم بچی دفن کی گئی، جہاں آج بھی شام کی سرزمین پر بی بی سکینہ کا مزار ہر ظالم کو خاموش پیغام دیتا ہے: میرے بابا کو کیوں مارا؟ میری چادر کیوں چھینی؟ میری پیاس کا جرم کیا تھا؟